کوفہ و شام کی درمیانی منازل۔ اب ہم کوفے سے شام تک کی ہر منزل پر پیش آنے والے حالات کو مختصر انداز سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی منزل قادسیہ۔ یہ مقام کوفے سے 7.5 میل ہے۔ ایشیائی کوچک کے مشہور مقامات میں سے ہے اور پہلے موصل کے علاقے میں شامل تھا۔ دوسری منزل موصل۔ شہر موصل کے قریب پہنچ کر شمر نے حاکم موصل کو ایک خط لکھا کہ فتح و نصرت کے ساتھ شہدائے کربلا کے سر لے کر شام جا رہے ہیں، تمہیں لازم ہے کہ اپنے شہر کو سجا کر امیر شام کو خوش کرو۔ امیر موصل نے شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ خط سنایا اور ان کی رائے لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ہرگز راضی نہیں، اگر یہ لوگ ادھر سے گزرے تو بڑا کچھ تو خون ہو جائے گا۔ امیر موصل نے شمر کو لکھ دیا کہ اس شہر میں محبان اہل بیت کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے ہم تم کو اپنے شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر لوگ بگڑ جائیں گے تو امن و امان میں خرابی پڑ جائے گی۔ شمر نے اس خط کو پڑھ کر اپنا خیال ترک کیا اور موصل سے کچھ دور ایک گاؤں میں قیام کیا۔ اس مقام کے متعلق ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ جب شمر نے نیزے سے امام حسین علیہ السلام کا سر اتارا تو خون کا ایک قطرہ ٹپک کر ایک پتھر پر گرا۔ اس پتھر سے ہر سال روز عاشور تازہ خون جوش مارا کرتا تھا اور دور دور کے محبان اہل بیت اس پتھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ مروان نے اپنی سلطنت کے زمانے میں اسے ضائع کر دیا۔ یہ پتھر مشہد نقطہ کے نام سے مشہور تھا۔ تیسری منزل تکریت۔ یہ شہر بغداد سے 30 فرسخ دور ہے۔ یہاں کے حاکم نے شمر کی خواہش کے مطابق شہر کو سجایا تھا۔ شمر نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ سر ایک خارجی کا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا، لیکن ایک نصرانی نے اس کی تردید میں کہا یہ سر کسی خارجی کا نہیں، میں کوفہ سے ابھی ابھی آ رہا ہوں اور اس سر کو دیکھ چکا ہوں، یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ تمام شہر میں شورش پھیل گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی شریک ہو گئے اور سب ایک دل ہو کر کہنے لگے ہم ایسی ظالم قوم کا کبھی ساتھ نہ دیں گے جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے خوشی منائے۔ جب شمر کو یہ حال معلوم ہوا تو تکریت میں نہ اترا بلکہ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر دار عروہ میں پڑاؤ ڈالا۔ چوتھی منزل وادی نخلا۔ ایک دن اور ایک رات یہاں قیام رہا۔ پانچویں منزل شہر لیا۔ یہاں کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ سر فرزند رسول کا ہے تو آپ پر اور آپ کے جد و پدر پر درود بھیجنے لگے اور شمر ملعون اور اس کے ساتھیوں پر لعنت کی۔ شمر نے ان کا مقابلہ کیا اور بہت سو کو قتل کر کے آبادی کو لوٹ لیا۔ چھٹی منزل دہ کہیل۔ یہ بستی دجلہ کے کنارے پر ہے۔ ایک رات دن یہاں بھی قیام رہا۔ ساتویں منزل نصیبین۔ یہاں بھی ایک شبانہ روز ٹھہرے۔ آٹھویں منزل شہر داواد۔ اس شہر کے حاکم نے بھی شمر کی درخواست پر شہر کو آراستہ کیا تھا، لیکن جب باشندوں کو معلوم ہوا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کا ہے تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئے۔ شمر نے وہ رات بڑی عیش و عشرت میں گزاری۔ سارا لشکر رات بھر شراب نوشی کرتا رہا اور خوب ناچ گانے چلتے رہے۔ نویں منزل شہر کنسرین۔ یہ شہر حلب سے ایک منزل دور ہے۔ جب یہاں کے شیعوں کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور اپنے مکانوں کی چھت پر چڑھ کر قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت کی اور پتھر پھینک کر کہنے لگے اگر تم ہماری گردنیں بھی تلوار کے نیچے رکھ دو گے تب بھی ہم تم کو اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ شمر نے مجبور ہو کر یہاں کے قیام کا ارادہ ترک کیا۔ 10ویں منزل معرۃ النعمان۔ یہاں ایک شب قیام کیا۔